تو اب 3 اصول معلوم ہوئے. جب تک کوئی شخص زندہ ہے اس کے مال میں کسی کا حق نہیں ہے. لہذا اگر انسان کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں دنیا سے گزر گیا تو اب اس کے مال میں اس کا کوئی حق نہیں رہا. نمبر 2، ضرورت کی بنا پر ترکے کی تقسیم نہیں ہے بلکہ قرابت کی بنا پر ہے. اور نمبر 3، قرابت داروں میں جو قریب ترین رشتہ دار ہوگا وہ ترکے کا زیادہ حقدار ہوگا. لہذا ایک شخص کے انتقال کے بعد اگر اس کے براہ راست بیٹے بھی ہوں اور پوتے بھی ہوں تو ظاہر ہے کہ بیٹا قریب ترین رشتہ دار ہے، وہ ترکے کا زیادہ حقدار ہوگا. اس کی موجودگی میں پوتے کو حصہ نہیں ملے گا. اب عام طور پر یہ لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ صاحب پوتا زیادہ ضرورت مند ہوگا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ترکے کا تعلق ضرورت مند ہونے سے نہیں ہے، قرابت سے. آپ سوچئے کہ اگر فرض کیجئے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور پوتے موجود ہیں اور دادا کا ترکہ اس لیے جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے. اگر دادا کے پاس کچھ نہ ہوتا تب اس پوتے کی پرورش کیسے ہوتی؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوتا غریب ہو اور بیٹا مالدار ہو. ایک شخص کے فرض کر لیجئے کہ 3 بچے ہوئے اور ماشاءاللہ اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی اور اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. اب اس کے پوتے ہیں، اس کی بھی اس نے اچھی طرح پرورش کی ہے. اب ایسا ہوا کہ اخیر عمر میں اس نے ضرورت محسوس کی، پہلی بیوی کے انتقال کر جانے کی وجہ سے دوسرے نکاح کی. اب اپنی موت سے 10 سال پہلے اس نے دوسرا نکاح کیا اور اللہ نے اس کو اس سے 2-3 اولاد دے دی. اب جب اس آدمی کا انتقال ہوا تو پوتا تو جوان ہے، کما رہا ہے، اچھا کاروبار کر رہا ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، یہ تو ابھی اس مرحلے میں ہیں کہ ان کو تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں. تو یہاں دیکھیے کہ جو پوتا ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا اس سے زیادہ ضرورت مند وہ بچے اور بچیاں ہیں جو ڈائریکٹ اس شخص کی اولاد ہیں. تو کیا وہ اس میں لوگوں کے حسن سلوک کی، محبت کی مستحق نہیں ہیں؟ پھر ایک دوسرا پہلو ہے، لوگ یتیم پوتے کی بات تو کرتے ہیں، یتیم نواسے کی بات نہیں کرتے. اگر مرنے والے کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ بھی تو اسی طرح توجہ کے محتاج ہیں جیسے مرنے والے بیٹے کی اولاد توجہ کے محتاج ہیں. تو یہ اصل میں بنیادی سوچ کی غلطی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترکے کی تقسیم ضرورت کی بنا پر ہے. ترکے کی تقسیم ضرورت اور حاجت مندی کی بنیاد پر نہیں ہے. ترکے کی تقسیم قرابت کی بنیاد پر ہے کہ جو قریب ترین رشتہ دار ہوگا وہ ترکے کا زیادہ حقدار ہوگا بمقابلہ دور کے رشتہ دار کے. تو جب ایک شخص کا انتقال ہوا اس نے اپنا بیٹا بھی چھوڑا اور پوتا بھی چھوڑا تو بیٹا قریب ترین رشتہ دار ہے، اس لیے وہ ترکہ کا زیادہ حقدار ہوگا. جیسے کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا اور وہ باپ کو بھی چھوڑتا اور دادا کو بھی چھوڑتا تو باپ قریب ترین رشتہ دار تھا مرنے والے کا، وہ بمقابلہ دادا کے میراث کا مستحق ہوتا اور دادا اس کا محروم ہو جاتا. اب تیسرے نقطے پر آ جائیے کہ شریعت نے اس کا کچھ متبادل رکھا ہے یا نہیں. دیکھیں 3 متبادل ہیں. پہلا متبادل ہے نفقہ. اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کا نفقہ دادا پر واجب ہے، اور اگر دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور ابھی وہ بچہ نفقے کا مستحق ہے، اس عمر میں نہیں پہنچا ہے کہ وہ کما سکے،
کسب معاش کر سکے تو اس کا نفقہ اس کے چچاؤں پر واجب ہے، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اس کا حق ہے۔ وہ عدالت کے ذریعے، قاضی کے ذریعے اپنا حق نفقہ ان سے وصول کر سکتا ہے۔ یہ نفقہ ایسا حل ہے کہ اگر دادا نے کچھ چھوڑ کر دنیا سے وہ رخصت ہوا ہو تب بھی اس کی پرورش ہوگی، اور اگر اس نے کچھ نہیں چھوڑا تب بھی اس کی پرورش ہوگی۔ یہ اصل حل ہے شریعت میں، اور اس کے لیے اسلام کا پورا قانون نفقہ ہے جس کو کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرے ہبہ ہے۔ دادا کے ترکے میں سے پوتے کو میراث نہیں ملے گی، لیکن اگر دادا دیکھتا ہے کہ اس کا پوتا واقعی بہت ضرورت مند ہے باپ کے مر جانے کی وجہ سے، تو وہ اپنے پوتے کو ہبہ کر سکتا ہے، زندگی میں ہبہ کر دے، ڈونیٹ کر دے، اور اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ اس میں آدمی چاہے تو بڑھا کر دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ ہبہ کرنے کی وجہ سے اس کو اپنے بیٹوں سے کو جو حصہ ملتا ہے اس کی موت کے بعد، اس سے بھی زیادہ وہ اپنے پوتے کو ہبہ کر دے، یہ کر سکتا ہے۔ اور تیسری صورت ہے اس کے لیے وصیت۔ دادا اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کا وارث ہے، لیکن وہ اپنے مرحوم بیٹے کی اولاد کے لیے، پوتے کے لیے وصیت کر سکتا ہے کیونکہ وہ وارث باقی نہیں رہا، اور 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے کہ پوتے کا حق اس کے اپنے چچاؤں کے مقابلے میں اس کو زیادہ مل جائے، تو یہ شریعت نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بالعموم جب کسی شخص کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد کی طرف باپ کی توجہ بہت بڑھ جاتی ہے، تعلیم کے اعتبار سے، کسب معاش کے سلسلے میں وہ اپنے پوتے پر اپنے بیٹے سے زیادہ نظر رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ جب دادا کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اس کے پوتوں کی مالی حالت اس کے بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے اس معاملے پر یہ فرض کر کے غور نہیں کرنا چاہیے کہ گویا ہمیشہ پوتا محتاج ہوتا ہے اور بیٹا اچھی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ مرنے والے کے بیٹے کے مقابلے میں اس کے مرحوم بیٹے کی اولاد کی معاشی حالت زیادہ بہتر ہو۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔